بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، خانہ جنگی خدا نہ کرے پاکستان میں ہو، ایسا کہتے ہوئے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے نصیب دشمناں، مگر یہ تو ایسی بات ہے کہ دشمنوں کے لیے بھی نہیں کہنی چاہیے، اور نہ ہی پاکستان میں خانہ جنگی کا کوئی فوری امکان موجود ہے۔ لیکن مایوس کن حالات میں مایوس کن واقعات ہونا اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ وہ کسی برائی کی طرف، کسی تشدد کی طرف، کسی اور بدامنی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے مایوسی کی بات چیت ہوتی ہے، اور مایوسی کی باتوں سے گریز کرنا ہی اچھی بات ہے۔ مگر ایک بات ہے مایوسی کی خوبی کی، کہ جن لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ بری باتیں ہیں، مایوس کرنے والی باتیں ہیں، تو وہ پھر ان کا علاج بھی تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خانہ جنگی ہوتی کیا چیز ہے۔ خانہ جنگی ایک ملک میں، معاشرے میں، وسع و وسیب میں، ثقافت میں رہتے ہوئے جب لوگ ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے پہ شک کرنا شروع کر دیں کہ آپ مجھے مار دینے والے ہیں، اگر میں نے آپ کو پہلے نہ مار دیا تو آپ مجھے مار دیں گے، کوئی اور آدمی ہے وہ لوٹنے والا ہے، اس نے مجھے لوٹ لیا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے لوٹے میں اس کو لوٹ لوں۔ یہ افراد کا تعلق ہوتا ہے، اور معاشرے میں گروہوں کا تعلق ہوتا ہے۔ ادارے اس سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے متاثر ہونے سے بہت زیادہ بربادی آتی ہے، کیونکہ ادارے پوری ریاست، پورے ملک اور اس کی ساورینٹی کا، ان کی آزادی کا ضمانت ان اداروں کے پاس ہوتی ہے۔ تو وہ جب اس طرح کی صورتحال میں الجھ جائیں کہ جیسے عوام اور ادارے آمنے سامنے آ جائیں، عدلیہ اور پارلیمنٹ ایک دوسرے کے سامنے آ جائے، پولیس اور احتجاج کرنے والے عوام ایک دوسرے سے ٹکرا جائے، تو یہ صورتحال پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجہ میں خانہ جنگی یا کم از کم بد امنی کی فضا ضرور پیدا ہوتی ہے۔ میں تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہماری پولیس ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہے۔ یہ نوجوان، یہ جوان، یہ بزرگ، یہ چھوٹے ہمارے گھروں سے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہمارے گھروں میں لوٹ کر آنا ہے، ہمارے بچیوں کی شادیاں اور ڈولیاں اٹھانی ہیں، اور ہمارے بزرگوں کے جنازے اٹھانے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کی ایک وہ راستہ ہے جس منزل کی حصول کے لیے وہ افواج میں شامل ہوئے، پولیس میں شامل ہوئے، اور ریاست کے دیگر اداروں میں شاندار فرائض سر انجام دینے کے لیے، باوقار فرائض انجام دینے کے لیے داخل ہو گئے۔ تنخواہ ملتی ہے، ہر کسی کو مزدوری کا کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی ہے، ان کو بھی مل جاتی ہے، مگر ان کی خدمات بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہمارا ایک پولیس کا سپاہی سڑک پر 12 گھنٹے دھوپ میں یا سردی میں کھڑا رہتا ہے، ہم نے کبھی اس کے لیے مہربانی سے، شفقت سے سوچا ہے؟ یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا نہ کرے وہ دن آئے جب اپنے ہی پولیس کے بچوں پر، اپنے ہی اداروں پر، اپنے ہی افواج پر اور دیگر دفاعی اداروں پر کوئی یہ سوچنے لگیں کہ یہ تو ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تو ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ چیز جب بڑھتی ہے تو اس کے نتائج بھی بڑھتے ہیں، اور ان سے باخبر رہنا چاہیے، قبل از وقت سوچنا بھی چاہیے، اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔ ابھی چند دنوں میں، یہ کوئی میری ایسی بات نہیں ہے جو کوئی راز ہے، یہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کسی ایک آدمی پر، کسی ایک سیاسی شخصیت پر 5 مقدمے درج ہو گئے، 10 مقدمے درج ہو گئے، 15 مقدمے درج ہو گئے۔ سیاسی ہونا بری بات نہیں ہے، سیاست تو مقدس عمل ہے، فلسفہ ہے اور کام ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے حقوق اور اپنے فرائض کو جانتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب اداروں کا اور عوام کا آپس میں اعتماد اٹھ جائے تو ٹکراؤ کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا مقدمات کے متعلق، مقدمات جو ہیں وہ درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے اور ہزاروں کے حساب سے جو ہیں سیاسی جماعتوں پر ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ان سے برا نتیجہ نکلتا ہے، برا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سیاسی عمل نہیں ہے، یہ مکمل طور پر غاصبانہ اور غیر سیاسی عمل ہے۔ دوسری بات، یہ پھر الزام اور بھی لگایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو ہر جگہ سے عدالتیں جو ہیں ضمانتیں دے دیتی ہیں۔ تو بھائی، جب مقدمہ ہی بے وجہ ہے، بغیر دلیل کے ہے، تو عدالتیں کیسے ان کو کوئی سزا دیں یا ان کو ضمانت سے انکار کریں؟ خرابی تو یہ ہے کہ کیا واقعی وہ کوئی انہوں نے جرم کیا ہے جس کی وجہ سے مقدمہ درج ہوا، تو پھر ایسے مقدمہ میں عدالتیں ریلیف نہیں دیتی ہیں۔ یہ تھوڑی بہت مشکل بات بھی ہے اور تھوڑی تلخ بات بھی ہے، مگر ہے تو حقیقت۔ ایسا نہ ہو تو بہت ہی اچھا ہو، اور ایسا ہو تو پھر یہ خانہ جنگی کی باتیں، نحوست کی باتیں، بد امنی اور بربادی کی باتیں بھی ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ جب ان کو عدالتیں دیتی ہیں تو ان کو لوگ یا ان کے مخالف سیاستدان لاڈلا کہنے کا اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کسی کا لاڈلا نہیں ہوتا ہے۔ قانون کے ادارے، دفاعی ادارے،
حفاظت کے ادارے، عدل کے ادارے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، ان کا ایک ہی تعلق ہوتا ہے، ایک ہی عزت ہوتی ہے، ایک پہچان، اور وہ آئین ہوتا ہے ملک کا۔ آئین کے ساتھ اس کا قانون ہوتا ہے، قانون کے ساتھ اس کے اصول ہوتے ہیں، اصولوں کے ساتھ ان کے قواعد ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کوئی کسی کا لاڈلا نہیں ہوتا۔ گزارش یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے بے جا نفرت اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ وہی بات کہ خانہ جنگی میں سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اداروں پہ اعتماد کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ ادارے جو ہمارے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، لوگ انہی کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے پاس بھی کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، ماں سوائے اس کے کہ وہ اس احتجاج کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یا کوئی اور گرفتاریاں کریں، سزائیں کریں، جیلوں میں بھیج دیں۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے تقریباً 3000 لوگ جو ہیں وہ سیاسی قیدیوں کے طور پر جیلوں میں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے، مگر میں چونکہ خود 36 برس سرکاری نوکری کر کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے جو چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں وہ اگر 3000 رپورٹ ہوں تو وہ کم از کم 6000 نہ ہوں تو 5000 تو ضروری ہوتی ہیں، جن میں 2000 کی کوئی رپورٹنگ ہی نہیں ہوتی، کوئی درج ہی نہیں ہوتا۔ میری بات سے اختلاف بھی کیا جائے تو میں ایک گستاخی کی اجازت ضرور چاہوں گا کہ جس ریاست میں نامعلوم افراد ہوں اور ان کے ہاتھوں لاپتہ افراد کی ایک پہچان پیدا ہو، تو پھر یہ 2000 3000 کا فرق کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، اور یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے۔ چلیں اس بحث میں نہیں پڑتے، چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہ اس قابل نہیں کہ اس کو نظر انداز کیا جائے، ضرور ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں خانہ جنگی کے علاوہ سے متعلق ایک تاریخی پاکستان کے عوام کا تاریخی واقعہ دہرانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا دردناک واقعہ تھا۔ مجیب الرحمن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا، قائد اعظم جس کے سربراہ تھے، وہ ڈھاکہ میں بنائی گئی تھی اور بنگالیوں نے بنائی گئی تھی۔ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے اپنی زبان کا حق مانگا، ہم نے نہیں دیا، وہ ناراض ہو گئے۔ غالباً 1954 یا 56 میں، معذرت کے ساتھ 1954 یا 56 میں ان کو بنگلہ زبان کو قومی زبان کا درجہ بھی دے دیا گیا، مگر اس وقت تک اتنا وقت گزر چکا تھا کہ ان کی ناراضگی اور زیادہ سیاسی ناراضگی میں بدل گئی، اور وہ زیادہ سے زیادہ بدلتی گئی۔ اسکندر مرزا، ایوب خان کے بعد یحییٰ خان، اور یحییٰ خان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت جو تھے پاکستان کے بڑے مایہ ناز سیاستدان، بہت شاندار سیاستدان، قابل قدر، بین الاقوامی سطح کے قائد تھا۔ وہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس جو ان کو پیپلز پارٹی کو 81 سیٹیں مرکز میں ملی تھیں، اس کو دگنا کر دیں، 162 شیخ مجیب الرحمن کو ملی۔ مغربی پاکستان کی اشرافیہ نے ان کو غدار کہا، جن کی 162 تھی، جن کی 81 تھیں۔ انہوں نے یہ تک بھی کہہ دیا کہ جو مشرقی پاکستان کی ڈھاکہ کی اسمبلی میں جائے گا، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ تاریخی فکرہ ہے، میں نہیں دہرا رہا، تاریخ کو دہرا رہا ہوں۔ کہیں بھی آپ اس کو اخباروں کے آرکائیوز میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ دیکھ سکتے۔ کیا ہوا اس سے؟ مغربی پاکستان کی اشرافیہ افواج کی شکل میں اپنے ہی ملک مشرقی پاکستان میں جنگ کر رہی تھی۔ الزام دینے کی بات نہیں ہے، واقعہ ایسا ہی ہوا ہے، مگر پہچاننے میں کیا حرج ہے کہ یہ مغربی پاکستان کی اشرافیہ کے خوف تھا کہ مجیب الرحمن اگر ایک دفعہ دگنی آبادی کی بنیاد پر، دگنی سیٹوں کی بنیاد پر وزیر اعظم بن گیا اور عوامی لیگ حاکم بن گئی اور انہوں نے حکومت رچا لی، تو پھر ان سے نجات کیسے حاصل کرے گی؟ یہ بہت ہی تنگ نفسی کی بات تھی، تنگ نظری کی بات، مگر یہ ہوئی۔ انہی دنوں میں اندرا گاندھی ہندوستان میں ایمرجنسی لگائی اور وہ اس کو حکومت سے فارغ کر دیا گیا، وہ اپوزیشن کے بینچوں پہ جا بیٹھی، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم ہندوستان بن گئی۔ ہمارے مغربی پاکستان کی اشرافیہ اور اشرافیہ کے سیاستدانوں میں یہ جرت نہیں تھی جو اندرا گاندھی نے دکھائی، اور آج میں اس کے اس حوالے سے عزت سے یاد کر رہا ہوں کہ وہ اپوزیشن بینچوں پر امن سے بیٹھ کر اس نے اپوزیشن کی، اور پھر دوبارہ ہندوستان کی وزیر اعظم بن گئی۔ چلے اندرا گاندھی کو بھول جاتے ہیں، ہم ہندوستان کو کے متعلق کچھ اور طرح کے خیالات رکھتے ہیں، اندرا گاندھی کے متعلق بھی اور طرح کے رکھتے ہیں۔ فرانس میں چارلس ڈیگال کے ساتھ یہی ہوا، اس کی اسمبلی میں، پارلیمان میں تعداد کم ہو گئی، اس نے استعفیٰ دے دیا، وہ اپوزیشن بینچوں پہ جا بیٹھا، اور پھر اگلی ٹرم میں دوبارہ منتخب ہو کر فرانس کا صدر بن گیا۔ تو یہ واقعات عالی ظرفی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے رہے۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو خانہ جنگی ان کا تعاقب کر رہی تھی، اور ان کے پیچھے سے آ کر سامنے سے اس نے آ کے ان کا مقابلہ کرنا تھا یا ان کو برباد کر دینا تھا، مگر لوگ ایسی چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کی مثال دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے مغربی پاکستان کی اشرافیہ کے خلاف کچھ نہیں کیا، انہوں نے بھی بہت کچھ کیا۔ جب دشمنی بن گئی، نفرت بن گئی، عزت کے مسائل پیدا ہو گئے، رزق کے عذاب پیدا ہو گئے، زندگی کا خوف لاحق ہو گیا، تو اس میں
کسی چیز کا، کسی برائی کا جواز تو نہیں ہے، مگر ہوتا تو یہی کچھ ہے جو مشرقی پاکستان میں ہوا۔ میرے اندازے کے مطابق مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کی افواج کے خلاف کم و بیش 23 ذیلی جنگی تنظیمیں کام کر رہی تھیں، جن کے نام باہنیوں کے ساتھ شروع ہوتے تھے، جیسے مکتی باہنی، اس طرح کے تھے۔ اس کے باوجود مجیب الرحمان کے متعلق میرا بہت اچھا ایک اوپینین ہے کہ اس نے کبھی علیحدگی کا اعلان کبھی نہیں کیا تھا، اور ہمیشہ سیاسی لچک پیش کرتا رہتا تھا، نعرے لگاتا تھا، دباؤ ڈالتا تھا۔ وہ چونکہ پیدائشی مزاحمتی تھا، اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتاؤں کہ وہ 15 برس کی عمر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا، صرف 15 برس کی عمر میں۔ اتنا احتجاجی آدمی تھا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا، مگر ایسے حالات میں ان کے علاوہ اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا توقعات کرتے ہیں؟ اس کو بھی برا نہ کہیں، اپنے آپ کو بھی نہ کہیں۔ ایک تسلی کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہی فضول تسلی، بے معنی تسلی ہوتی ہے، تاریخ کو، حقائق کو جھٹلانا۔ لیکن اگر مان بھی لیں تو ان بربادیوں کا، ان تباہیوں کا جو اس جنگ کے دوران ہوا، یعنی پاکستان کے خلاف لڑ رہا تھا، پاکستان بنگلہ دیش بن رہا تھا، اور پاکستان ہی پاکستان بن رہا تھا۔ یہ شرمناک باتیں ہمارے تاریخ میں وقوع پذیر ہوئیں، اور ہمارا جغرافیہ، بہت بڑا حصہ جغرافیہ کا ہم سے کٹ گیا۔ مجیب الرحمان کے متعلق میں ایک بہت ہی دلچسپ انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اس کی 25 برس کی عمر کا تعلق تھا۔ وہ 13 برس یہاں قید رہا، مغربی پاکستان کی جیلوں میں، میاں والی سے لے کر مچھ جیلوں تک کہاں کہاں اس کو قید رکھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے میں بتاؤں کہ مشرقی پاکستان میں ایک پاکستانی جرنیل نے اس کو گرفتار کیا، اس کو لائل پور لے آیا، اس لائل پور کو فیصل آباد کہتے ہیں، لائل پور کی جیل میں اس کو رکھا۔ اس کا ٹرائل کرنے کے لیے ٹرائیبونل بنایا گیا، وہ خود ہی ٹرائیبونل کا جج تھا۔ جب مشرقی پاکستان میں اس واقعہ پر بہت خوفناک اور شدید احتجاج ہوا تو اسی جرنیل صاحب نے ان کو چھوڑ بھی دیا۔ یہ مضحکہ خیز باتیں ہیں، نہ ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا، اور بڑے لوگ ایسی رکھتے ہیں اور ایسے کام نہیں کرتے ہیں۔ افواج پاکستان اور جرنیل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مجھے پاکستان کی افواج میں ایک قابل فخر شخصیت یاد آئی، وہ آپ کے لیے بھی نئے نہیں ہے، جنرل صاحبزادہ یعقوب خان۔ ان کو کہا گیا تھا کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں پہ گولی چلاؤ، اس نے استعفیٰ دے دیا، اور باوقار طریقے سے اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے عزت کا نام حاصل کر کے، ایسے بھی لوگ انہی اداروں میں، انہی اداروں کی عزت کا باعث بھی تھے۔ کہ میں پاکستان کے اعلیٰ انتظامی اداروں سے، افواج پاکستان سے، پاکستان کی عظیم عدلیہ سے، پارلیمان سے، ہمارے مخصوص ادارے ہیں جن کو ہم مختلف نام دیتے ہیں، جیسے آئی بی ہو گئی، آئی ایس آئی ہو گئی، ایم آئی ہو گئی، میں سب کے رہنماؤں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملک میں سوائے انتخاب کے امن کی کوئی اور منزل نہیں ہے۔ امن کا راستہ انتخابات کا راستہ ہے، اور اس میں لوگوں کی مدد کریں، عوام کی ہیلپ کریں، تاکہ لوگوں کو اس بے چینی سے نجات ملے۔ سینکڑوں کے حساب سے جھوٹے مقدمے بنا کر، اور ان میں پھر عدالتیں ان کو جھوٹے انہیں مقدموں کی وجہ سے ریلیف دیتی ہیں، تو پھر عدالتوں کے خلاف بات چیت کرنا، عدالتوں کے خلاف بات چیت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پارلیمان آئین بناتی ہے، قانون بناتی ہے، عدلیہ اس کو نافذ کرنے کی یقین دہانی کراتی ہے۔ آئین کے متعلق یاد رکھیں، یہ جس طرح ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی بیگ میں ڈالتے ہیں، کسی کپڑے میں باندھ لیتے ہیں، گٹھڑی بنا لیتے ہیں، یا رسیوں میں باندھ لیتے ہیں، تو آئین کا کردار بہت سی چیزیں جو مملکت کی ہوتی ہیں، ریاست کی ہوتی ہیں، معاشرہ کی ہوتی ہیں، تہذیب کی، ثقافت کی، ان کو اپنے آئین اپنی رسیوں میں باندھ کر مضبوط اور محفوظ رکھتا ہے۔ اس پہ نظر ثانی بھی ہوتی رہتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لچکدار نہیں ہوتا، کیونکہ انسانی زندگی لچکدار ہے، بدلتی ہے، تو اس کے مطابق یہ چیزیں بدلتی بھی رہنی چاہیے۔ تو میں یہ درخواست گزار ہوں، سب سے زیادہ میں پاکستان کے عوام سے درخواست گزار ہوں کہ اپنے امن کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے اداروں کے سربراہوں، طاقت اور اختیار رکھنے والے ایوانوں میں اپنی آواز ضرور پہنچائیں کہ ہم خانہ جنگی میں تو نہیں ہیں، خدا نہ کرے ایسا ہو، کبھی ایسا سوچنے کا بھی موقع نہ ملے، اور یہ آواز اپنی پہنچائیں ان لوگوں تک جو لوگ فیصلہ ساز ہیں، فیصلہ کار ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔